تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرشتوں نے آپ نے معراج کے مناسبت سے پرسوں بدھ کے دن معراج ہے. ہمارے لوگوں کو پڑتا ہی نہیں کہ کب آ رہی اور کب جا رہی. بہت سو انگریزی کے مہینے اور تاریخیں ہمارے بچے پر سنا دیتے ہیں, اور آپ جا کے گھر پر پوچھئے کہ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک مہینے سناؤ, اپنے بچوں کو نہیں سنا سکیں. کیوں؟ قصور ہمارا ہے. بچوں کو جس طرف آپ تربیت کریں گے اس طرح سے ہوگا. باضابطہ آپ ڈاکٹر بنائیے, ان کو انجینئر بنائیے, آرکیٹیکٹ بنائیے, مگر ان کو اسلامی تہذیب اور ثقافت سے قریب رکھیے. یہ فن خطاطی یہ اسلامی ہمارے خطاطی فن کا ایک عظیم شاہکار ہے. اسلام میں 1000 سال سے یہاں فن خطاطی پروان چڑھ رہا ہے اس ملک میں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی انہوں نے قلم کی آواز کو سنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قلم یا نہیں, معراج میں بھی قلم. الفاظ سمیت سریر القلم کے الفاظ آتے. اور ایک عبد القادر جیلانی امام ربانی نے بخاری کے ایک بڑی اچھی حدیث ذکر کی ہے جس سے ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے, اور قلم کہاں ہے اور پہلا قلم کہاں تھا اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. حضرت رسول پاک نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو ڈبل سیٹ سواری پہ بٹھاتے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بٹھائے تو بھی اس سے دوسری لطیفے کی خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول اس موقع پر بھی تربیت اور تعلیم کا موقع نہیں چھوڑتے. عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن ایک مرتبہ آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے, 10-11 سال کی عمر ہے, فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک. پیارے بچے اللہ کو یاد رکھ, اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہماری حفاظت کا راز کس میں مضمر ہے یہ جملے میں بتایا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ کو سامنے پائے گا ضرورت کے وقت. وَعْلَمْ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اور جو مانگ تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ. یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی بلکہ بڑھ جاتی. اور فرمایا وَعْلَمْ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور مدد بھی اللہ سے مانگو. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. فرمایا وَعْلَمْ, اور جان لو بیٹا, أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِشْ. اس پروگرام کے روئے رواں آقائی محمد رضا فاضل کوہانی صاحب, ساتھ میں ہمارے مہمان مقررین مولانا نصیر الدین مفتاحی صاحب, انجینئر واجد قادری صاحب, یہاں پر موجود ہمارے اس کیمپس میں مختلف اداروں کے پرنسپل دیگان سر ہے, نوید السحر میڈم, مظہر افضل صاحب اور دیگر پرنسپل حضرات, ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آئے ہوئے مہمان جو شہر کے معزز حضرات ہیں, زیدی صاحب ہیں اور دیگروں کے ساتھ آئے ہوئے اصحاب, تمام فنکار جو یہاں پر موجود ہیں, اور اس سب کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے جو یہاں پر جن کی کاوشوں کا نتیجہ یہ ہے وہ یوسف غوری صاحب جو یہاں پر ہے. میں ان سب تماموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سبھی لوگ یہاں پر آئے بڑے اچھی ایک تقریب کے لیے. تہذیب
اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خطاطی کے پروگرام کے لیے میں یہاں پر کچھ بات بتلا دوں گا شارٹ میں، مجھے زیادہ تو بات کرنی نہیں ہے، کہ ان علماؤں کے ساتھ اور ان کیلیگرافرز کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں مجھے ایک الگ سے محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھوں۔ میں نے قرآن کی آیت کے اندر جو دیکھا تھا، ترجمہ مجھے آتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو میں سوچتا تھا کہ بے حساب رزق تو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسی کے پاس ہے، لیکن بہت سارے جو ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے پاس بھی دکھتا ہے، ایمان والے جو ہے ان کے پاس تو نظر نہیں آتا۔ لیکن کچھ دن پہلے جب میں نے ایک کتاب پڑھی تو اس کے اندر جب دیکھا کہ رزق کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز دیکھا ہے کہ انسان جو ہے تو دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کے لیے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں اس کی غذا، اس کے آرائش کے لیے کپڑا، روٹی کپڑا اور مکان جسے کہا جائے گا، لیکن روح کی غذا کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ روح کی غذا جو ہے، اس میں جو لکھا تھا جو مجھے بہت پسند آیا کہ روح کی غذا جو ہے تو یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان ہے، اور ان تقویٰ اور ایمان بے حساب جن لوگوں کے ملا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے، ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور یہ ہم چنندہ لوگ ہیں یہاں پر جو آئے ہیں، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور سب سے یہاں پر ایک کہ آپ بڑے مقدس اس کے اندر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چیز بتلانے جا رہا ہوں کہ مجھے یوسف بھائی نے کہا کہ آپ کو جو تو اناگریشن آپ کے ذمہ، آپ جسے چاہے انہیں بلائیے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ تو تب میں نے سوچا کہ شاید میں کوئی ایجوکیشنل فیلڈ کے بڑے لوگوں کو بلا لوں، کوئی فنکار کو بلا لوں اور دیگر، یا کوئی سیلیبریٹیز کو بلا لوں۔ تو پھر میں سوچا کہ نہیں، ہم نے جب اسے معراج کا نام دیا ہے، جب قرآن کے آیتوں کا اس کے اندر ہے، ایک پاکیزہ ایسا ماحول ہے، تو کیوں نہ ہم یہاں پر عالم دین علماء کو یہاں پر مدعو کریں، اور اس حساب سے ہم نے یہاں پر جو تو یہ پروگرام کے افتتاح کے لیے ان لوگوں کو چنا، اور ان لوگوں سے جو تو یہاں سے ہم نے چند باتیں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی اس کے پہلے بتایا گیا کہ ایران کلچر ہاؤس سے ہماری کئی چیزیں وابستہ ہے۔ ہم نے پرشین کی آن لائن کلاسز بھی شروع کی ہے، بعد اب تک 2-3 بیچز اس سے باہر نکلے ہیں۔ میں التجا کروں گا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچرس کو بھی بتاؤں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے تو اس کے بارے میں بتائیں، تشہیر کریں، اس کیلیگرافی کے بارے میں بھی بتلائیں اور باقی کے بارے میں بھی۔ یہ اسی لیے ضروری ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اسلامک لٹریچر کے اندر جب آپ پڑھنے جاؤ گے تو بہت سارے گاڑی اردو جسے کہتے ہیں، وہ پرشین زبان کے کچھ لفظ اس کے اندر آ جاتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر اسے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو ہمیں پرشین آنا چاہیے۔ آج کے اردو اخبار بھی اگر اپن دیکھ لیں تو اس میں اتنا اردو الفاظ نہیں دکھتے، یہاں پر پرشین کے یا گاڑی اردو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں اچھی طریقے سے اردو یہاں پر سیکھنی ہے تو ہمیں اگر غالب سمجھنا ہے، ہمیں اگر اقبال سمجھنا ہے تو ہمیں پرشین آنا ضروری ہے، ایسا مجھے لگتا ہے، یا کم سے کم اس سے واقفیت تو بھی ضروری ہے۔ یہ سبھی چیزیں ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیزیں یہاں پر شروع کی ہے۔ آگے میں یہاں پر التجا یہ کروں گا ایران کلچر ہاؤس سے بھی اور باقی قسم اس طریقے سے جتنے بھی پروگرامس یہاں پر رہیں گے انشاءاللہ ہم اسے منعقد کرتے جائیں گے، اور اس کو جو ہے تو یعنی اس فن خطاطی کہیے یا اس طریقے کے اور جو پروگرام یہاں ہیں تو اس کو آگے فروغ دیں گے۔ تمام ٹیم یہاں پر جو تو 2-3 دن سے ہم تک محنت کر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پروفیسر حضرات کا بھی ایک گروپ، اور ساتھ ہی ساتھ یوسف بھائی کل رات میں جو کام کو لگے تو صبح 8 بجے تک جو ہے تو کام کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں وہاں پر کیلیگرافی کی اس نمائش میں رکھی گئی ہے تو کس طریقے سے منظم طور پر وہاں رکھی گئی۔ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، رکتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔
روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.